بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ صدر اجلاس، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہاں رہ کر کے ہم اپنی اخروی زندگی کا انتظام کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دو ہی زندگی بنائی ہے، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ بندہ اس دنیا میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کے اندر جو بھی ذی روح ہیں ان کو موت کے گھاٹ اترنے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس اس دنیا کے اندر جو آیا ہے، جو ذی روح ہے، اس کو انتقال کرنا ہے، مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب کو پورا بدلہ دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، فقد فاز، کامیابی اسی کے کھاتے میں ہے، کامیابی اسی کو ملے گی جو دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی جنت کو بنا لے اور جہنم سے بچنے کا انتظام کر لے۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ دنیا میں کتنے مست ہیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی عیش و عشرت ہمارے دلوں کو بھا چکی ہے، ہمیں آخرت کا ڈر، آخرت کی فکر نہیں، ہم دنیا کی محبت میں محو ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش میں محو ہوں گے اور موت سے بالکل غافل ہوں گے، موت سے کراہت محسوس کریں گے۔ آج لگتا ہے وہی زمانہ، وہی دور آ چکا ہے کہ آج ہمیں اپنے دین سے محبت نہیں، آج ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں، بس دنیا کی زندگی، دنیا کی رنگینیاں ہمیں چاہیے۔ غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس دنیا کی زندگی میں مست رہنے والوں کو کیا تنبیہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، 5 سوال اللہ رب العالمین کرے گا، جن 5 سوال کا جواب دیے بغیر کسی آدمی کا قدم وہاں سے نہیں ہلے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، وعن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علمہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں ہیں جن کا سوال اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں کرے گا، جن کا جواب ہر شخص کو دینا ہے۔ اب سوچئے اور غور کیجئے، ان 5 سوال کا جواب ہم دے پائیں گے؟ کیا ان 5 سوال کا جواب ہم تیار کر رہے ہیں؟ کیا ان 5 سوال کے جواب کے فکر مند ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان 5 سوال کے جواب میں ہم فیل نظر آتے ہیں، ناکام نظر آتے ہیں۔ آئیے وہ 5 سوال دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پہلا سوال، پہلا کوسچن اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ، 50 سال 60 سال کی زندگی دی تھی، اس زندگی کو کہاں صرف کیا، کہاں استعمال کیا؟ اللہ کی فرما برداری کی یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس زندگی کو گزار دیا؟ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ،
ایک لفظ میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جملہ ارشاد فرمائے گا، ایک لفظ کہے گا، بتاؤ اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ، اس عمر کو کہاں صرف کیا، کیسے استعمال کیا، اور بتائیے ہم اور آپ اس ٹکڑے کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں، کیا ہم اپنی عمر کا اچھا خاصا حصہ اللہ کی فرما برداری میں گزار رہے ہیں یا اچھا خاصا حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں؟ وان وان شبابہ فیما ابلاہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال ان نوجوانوں سے ہوگا جو نوجوانی میں مستی کرتے ہیں، جو نوجوانی کو مستانی میں گزارتے ہیں، اپنی نوجوانی کے بارے میں بتاؤ، یہ نوجوانی جو اللہ نے دی تھی اس نوجوانی کو کہاں گزارا؟ وان مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں بتاؤ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس علم کے بارے میں بتاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ پانچوں سوال ہیں جو اپنے سامنے رکھے تو یہ بات اس کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ یہ پانچوں سوال میں ہم پھنس رہے ہیں۔ آج ہم اپنی عمر کا اچھا خاصا حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ مسجد اہل حدیث جین پورہ کے اندر دین و اصلاحی پروگرام رکھا گیا ہے، اس پروگرام میں آ کر کے ہم کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں۔ ہو سکتا ہے اس اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی وجہ سے ہمیں آخرت یاد آئے اور ہم آخرت کو بنانے کی کوشش کریں، لیکن نہیں، ادھر اعلان ہوتا ہے، ادھر بتلایا جاتا ہے، لیکن ہم اس ایک طرف سے سنتے ہیں اور دوسری طرف سے اڑا دیتے ہیں۔ ہمیں آخرت کی فکر نہیں، ہمیں صرف دنیا چاہیے، ہمیں صرف ٹٹا بازی چاہیے، اور ہمیں صرف اللہ کی نافرمانی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ حضرات، یہ اللہ رب العالمین جو آخرت کی زندگی بنائی ہے، اس زندگی کے بارے میں غور کیجیے، اس زندگی کی فکر مند ہوئیے، ورنہ کل قیامت کے دن پچھتانا ہوگا، اور یہ ہم کہتے ہوئے اللہ کے سامنے آئیں گے، اے اللہ ہم نے بہت جرم کیا ہے، اے اللہ اب ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو لوٹا دے، دنیا کے اندر تو بھیج دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، ہم صالح عمل کر کے آئیں گے، تیری فرما برداری کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو کیا اس دن جب ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہمیں دنیا میں بھیج دے گا؟ ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اس دن تو دو ہی ٹھکانہ ہے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ نیکوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے جنت، اور بد کے لیے، برے کے لیے، معصیت کار کے لیے، اللہ کے نافرمان کے لیے جہنم ہے۔ لہذا ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں اور دنیا میں رہ کر کے جنت کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بار میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اب میں باضابطہ طور پر تقریری پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس پروگرام کے سب سے پہلے مقرر اور اس اجلاس کے صدر فضیلت الشیخ جناب مولانا احسن جمیل صاحب مدنی، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس کو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ کرسی خطابت پر تشریف لے آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ جناب مولانا احسن جمیل صاحب مدنی، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس۔